السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری ناول کا نام ہے عشق تیرا، رائٹر عبیرہ حسن۔ مجھے پوری امید ہے کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ ناول کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ بڑھتے ہیں ہماری خوبصورت سی ناول کی جانب۔ مدثر گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنی طرف سے سب کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ آئس کے لیے پریشان سا صبح سے ادھر سے ادھر گھومتا پھر رہا ہے، جبکہ افتخار کے گھر بیٹھا آرام سے اس کے ساتھ اپنی فتح کا جشن منا کر آ رہا تھا۔ احتیاطاً اس نے اپنا فون بھی سوئچ آف کر دیا تھا تاکہ اس کو گھر سے بار بار کال کر کے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ بعد میں وہ گھر والوں سے بہانہ کر دیتا کہ فون کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، اور اسی لیے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی پریشانی بھی طاری کر لی۔ حالانکہ وہ اندر سے بڑا سرشار تھا۔ اس کی بقایا رقم کا آدھے سے زیادہ حصہ بھی اسے افتخار سے مل چکا تھا، لیکن اس کی یہ خوشی بھگ سے تب اڑی جب گھر پہنچتے ہی اسے ناز نے بتایا کہ مہروسہ عارفہ کو لے کر لاہور جا چکی تھی اپنے شوہر کے پاس۔ یہ خبر تھی کہ دھماکہ، جسے سنتے ہی پورے گھر کی چھت مانو مدثر کے سر پر آ گری تھی۔ اس نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ مہروسہ یوں اپنے شوہر کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے ایک زبردست جھٹکا تھی۔ مدثر کو حلیمہ بھی بتا چکی تھی کہ مہروسہ کا شوہر لاہور کی جانی مانی ہستیوں میں شمار ہوتا تھا، اور یہ بات تو مدثر بھی جانتا تھا کہ مہروسہ کا شوہر عادل آفندی مالی طور پر اتنا مستحکم تھا کہ افتخار جیسے 10 کو خرید کر منٹوں میں پھینک سکتا تھا۔ اب اگر مہروسہ اس کے پاس اپنے بیٹے کی گمشدگی کے بارے میں بتانے پہنچ گئی تھی تو بیوی کی لاکھ مخالفت کے باوجود وہ بیٹے کو ڈھونڈنے ضرور ملتان آئے گا اور پھر آسانی سے اس تک پہنچ جائے گا۔ مدثر کو ابھی سے فندہ اپنے گلے کے گرد کستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھبرایا ہوا بہانے سے گھر کے باہر اپنی گلی میں آیا اور اس نے افتخار کو کال کی۔ وہ اتنا گھبرا گیا کہ اس نے اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا کہ اس کے پیچھے کھڑی بائک پر بیٹھا شخص بظاہر تو اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے سامنے والے گھر کی طرف دیکھ رہا ہے، جیسے وہاں سے کسی کی آمد کا منتظر ہو، مگر اصل میں وہ مدثر کے گھر کی خبر گیری کے لیے ہی یہاں بیٹھا ہے۔ اسے ایس پی رقیب نے اس گھر پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی ہدایت دی تھی، اسی لیے وہ پوری طرح مدثر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیلو افتخار، غضب ہو گیا یار، ہم نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا یار۔ مہروسہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لاہور اپنے شوہر کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اس کا شوہر پاکستان کے ٹاپ بزنس مین میں سے ایک ہے، لاہور کی بڑی مشہور آسامی ہے، عادل آفندی انڈسٹریز کا اونر۔ وہ اگر اس مسئلے میں انوالو ہو گیا تو سمجھ لے ہم لوگ تو گئے۔ دوسری طرف افتخار کی آواز سنتے ہی مدثر بے قراری سے بولا تھا، واٹ؟ یہ بچہ آفندی انڈسٹریز کے اونر کا بیٹا ہے؟ تیرا دماغ چل گیا ہے کیا مدثر؟ یہ بات تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ جانتا ہے وہ کتنے بڑے لوگ ہیں؟ میں اس بچے کے باپ عادل آفندی کو پرسنلی جانتا ہوں۔ 4 دن پہلے ہی وہ ملتان آیا تھا ایک زمین کے سودے کے لیے۔ وہ زمین میری فیکٹری کے پاس ہی ہے۔ اسی دن سے میں اس سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ کی تلاش میں ہوں تاکہ عادل آفندی کو کسی بھی طرح شیشے میں اتار کر یہاں بننے والے ہوٹل کے لیے اپنی فیکٹری کے پائپس اور لوہے کے سریے وغیرہ کی سپلائی کا کانٹریکٹ حاصل کر سکوں، مگر اس کی سیکریٹری ہر بار اس کی مصروفیت کا رونا رو دیتی ہے، اور تو اور اس کے کمپنی کے مینیجر تک کا اپائنٹمنٹ ملنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو نے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ پنگا لے لیا؟ تو نے تو کہا تھا وہ لڑکی اپاہج ہے اور اس کے شوہر سے اس کا سپریشن ہو چکا ہے اور وہ دوسری شادی بھی کر چکا ہے، مگر جہاں تک میں جانتا ہوں عادل آفندی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا تو نے مدثر، اب میں کیا کروں؟ افتخار بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ افتخار تو ایک کام کر، آئس کو کسی بھی طرح کر کے کہیں غائب کر دے، کہیں دور اس شہر سے باہر، اور تو بھی کچھ دن کے لیے چلا جا جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ میں بھی ناز اور بچوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے کہیں روپوش ہو جاتا ہوں۔ مدثر گھبراہٹ میں الٹے سیدھے مشورے دے رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا شخص اس کی ایک ایک بات اپنے فون میں ریکارڈ کرتا جا رہا تھا۔ تو پاگل ہو گیا مدثر؟ اپنے احمقانہ مشورے اپنے پاس رکھ اور میری بات سن۔ میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پنگے مول نہیں لے سکتا۔ تو کل صبح ہوتے ہی میرے پیسے مجھے واپس کر اور اس آفت بچے کو یہاں سے لے کر جا۔ رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے کمبخت نے۔ ابھی میں اس کے دودھ میں نیند کی گولی ڈال کر سلا کر آیا ہوں۔ میری بیوی تو پریشان ہو کر رہ گئی اس بچے کے رونے سے، اور اب تو میں بھی اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ افتخار کے ساتھ جواب پر مدثر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جیب میں رکھی موٹی رقم ہاتھوں سے پھسلتی دکھ رہی تھی، جس پر وہ مزید گھبرا گیا۔ نہیں افتخار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں آئس کو واپس نہیں لا سکتا، میرے گھر والوں کو مجھ پر شک ہو جائے گا، اور تو بھی تو بے قرار تھا اس بچے کے لیے۔ تب کیا ہوا تجھے؟ کیا تجھے اب بچہ نہیں چاہیے؟ مدثر بے چین ہی تو ہو گیا تھا۔ ہاں میں بے قرار تھا، مگر جب تک مجھے پتا تھا کہ یہ ایک غریب
محتاج اپاہج لڑکی مہروسہ کا بچہ ہے۔ میں بے قرار تھا جب تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ عادل آفندی کا بچہ ہے، جو آفندی انڈسٹریز کا اونر ہے اور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ مجھے ایک جھٹکے میں کھڑے کھڑے کنگال کر دے گا۔ اس لیے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس بچے کو واپس لے کر جا، مجھے میرا پیسہ لوٹا دے، میں کل صبح تیرا ویٹ کروں گا۔ اللہ حافظ۔ افتخار نے صاف جواب دے کر کال کاٹ دی تھی۔ مدثر اب بری طرح پریشان ہو گیا۔ ابھی وہ مڑ کر گھر کے اندر جانا ہی چاہتا تھا جب بائک پر بیٹھے شخص نے اس کے منہ پر رومال جما کر اسے بے ہوش کیا تھا اور اپنے ساتھی کو اشارہ کیا جسے مدثر کی باتوں کے دوران وہ بلا چکا تھا۔ اس شخص کے ساتھی نے مدثر کے سر پر ہیلمٹ پہنایا اور اسے مضبوطی سے پکڑ کر بائک پر بیٹھ گیا، جبکہ پہلے سے بائک پر موجود بائک سوار نے جھٹکے سے بائک اسٹارٹ کی اور تیزی سے بھگاتا ہوا وہاں سے ہوا کی رفتار سے نکل گیا۔ ہیلو عارفہ، میں عادی بول رہا ہوں، آپ مجھے ملتان والے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیں گی ذرا؟ اٹس ارجنٹ۔ اوکے، آئی ایم ویٹنگ۔ عادی نے رقیم سے بات کرتے ہی عارفہ کو اپنے گھر والے لینڈ لائن نمبر پر کال کی تھی اور اسے ایڈریس مانگا۔ کچھ ہی منٹ بعد اسے عارفہ کا ٹیکسٹ میسج اس نمبر سے موصول ہوا جو مہروسہ کچھ دیر پہلے عادی کو دے چکی تھی۔ عارفہ اسے مکمل ایڈریس سینڈ کر چکی تھی۔ عادی نے جھٹ سے وہ میسج رقیم کو واٹس ایپ کیا تھا اور خود تیار ہونے چل دیا۔ تیار ہوتے ہی واپس لان میں آ گیا جہاں اسے دیگر کاموں سے نمٹتے ہوئے کوئی گھنٹہ لگ گیا تھا۔ شہریار صاحب بھی آدھا گھنٹہ پہلے گھر آ چکے تھے اور فریش ہو کے تیار ہوتے ہی انہیں عادی کی کال موصول ہوئی۔ اس کی بے صبری پر مسکراتے ہوئے اسے اپنے گھر آنے کا بتا چکے تھے۔ تبھی وہ فوراً دوڑتا ہوا گھر آیا اور انہیں اپنے ساتھ لیے پچھلے لان میں چلا آیا تاکہ کیک کٹنگ کے بعد وہ جلد سے جلد یہاں سے فارغ ہو کر ملتان کے لیے روانہ ہو سکے۔ شہریار صاحب جو کچھ دیر پہلے رضوان سے مل کر کچھ الجھ کر رہ گئے تھے، اب عادی کی جلد بازی پر اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے ڈیڈ؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عادی جو ڈیڈ کی نظریں گھر سے ہی خود پر مرکوز دیکھ رہا تھا، انہیں کیک والی ٹیبل کے آگے کھڑا کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس دیکھ رہا ہوں کہ آج خاصی جلدی میں ہو۔ کیا بات ہے؟ کوئی کام ہے یا کہیں جانا ہے؟ کسی بہت خاص سے ملنے؟ وہ دھیرے سے مسکرا کر بظاہر شرارت سے بولے تھے، مگر ان کے کانوں میں اب تک رضوان کی آواز گونج رہی تھی۔ ہاں ڈیڈ، مجھے رقیم کے ساتھ ارجنٹلی ملتان جانا ہے۔ اسے وہاں کام ہے، کوئی کسی کیس کے سلسلے میں جا رہا ہے اور مجھے زمین سے ریلیٹڈ کچھ پیپرز پر سائن کرنے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میری طبیعت گڑبڑ ہو گئی تھی تو میں یوں ہی چلا آیا، اب سوچا رقیم جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ ہی چلا جاؤں۔ عادی نے متانہ سے مسکرا کر باپ کو جواب دیا تھا۔ انہیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ اس وقت آئس کو ڈھونڈنا اس کی پہلی ترجیح تھا۔ اسے اپنی اینجل سے کیا وعدہ پورا کرنا تھا اور اپنے معصوم بچے کی فکر بھی کھائے جا رہی تھی جو نہ جانے کہا تھا کس حال میں تھا۔ اس کی بات پر شہریار صاحب تھوڑا مطمئن ہو گئے۔ اوکے جاؤ، کیک کٹتے ہی تم نکل جانا، پہنچنے میں وقت لگے گا، اور ہاں کچھ بھی مسئلہ ہو تو کال کر لینا۔ اوکے؟ شہریار صاحب نے عادی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈیڈ۔ عادی مسکرا کر پچھلی طرف بیٹھی عنایا اور عائزہ کی طرف بڑھ گیا۔ لان کو بیچ سے باڑ لگا کر 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ یہ پچھلے 2 حصے فرمان صاحب اور شہریار صاحب کے بنگلے کے پیچھے تھے اور اگلی طرف کے 2 حصے ریحان شاہ اور زاویہ شاہ کے پورشن کے پیچھے والے تھے۔ آج کی پارٹی کا انتظام عادی نے ریحان شاہ والے حصے میں کروایا تھا، جہاں بے حد خوبصورت پھولوں کی بہتات تھی۔ یہ خوبصورتی رائحہ کے شوق کی مرہون منت تھی، جنہیں پھولوں سے عشق تھا۔ لان کو 2 پارٹس میں بانٹتی یہ باڑ کافی اونچی تھی، جس کو پار کرنے کے لیے باڑ کے بیچوں بیچ ایک گیٹ لگایا گیا تھا۔ ابھی عادی گیٹ کے پاس ہی پہنچا تھا جب عنایا کی آواز سن کر اچانک اپنی جگہ رک گیا، جو دروازے کی طرف پیٹھ موڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی وہاں گھر کی دوسری خواتین بھی باڑ کے آگے کی طرف رکھی گول میز کرسیوں پر بیٹھی تھی، جن میں فاطمہ شاہ، زینب، رائحہ، حور، مہا نور، حبیبہ، عنایا، انابیہ وغیرہ شامل تھی۔ صنم، عائشہ اور صفین وہاں موجود نہیں تھی۔ آج 2 سال ہو گئے مہروسہ کو اس گھر سے گئے ہوئے، لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہے۔ وہ کیا گئی، عادی کی زندگی کی رونق ہی لے گئی۔ کتنا اکیلا ہو گیا ہے ہمارا بھائی۔ تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ عائزہ کے مہروسہ جیسی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ سکتی ہے؟ عنایا عائزہ سے پوچھنے لگی تھی اور عادی کے قدم اپنی جگہ تھم کر رہ گئے تھے۔ آپ ہی میرا دل نہیں مانتا کہ مہروسہ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ تو بچی تھی بالکل، اپنے عادی سے ہی بات بات پر کتنا شرماتی تھی، اور پھر جب سے وہ حادثہ ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کیسے ہر وقت سہمی رہتی تھی۔ وہ یاد ہے اس نے سب کے سامنے آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو صفین، صنم اور عائشہ اسے کتنی مشکل سے سمجھا بجھا کر سب کے پاس لا کر بٹھاتی تھی، اسے باتیں کرتی تھی، اور عادی نے بھی اسے کتنا سمجھایا تھا، بہلایا تھا،
تب جا کر وہ نارمل ہوئی تھی۔ ایسے میں پھر کس طرح وہ اتنا بولڈ اسٹیپ اٹھا سکتی ہے؟ عائزہ بھی افسردگی سے بولی تھی۔ بیٹا یقین تو مجھے بھی نہیں ہوتا۔ تمہیں یاد ہے جب ایک بار عادی اس سے ناراض ہو گیا تھا اپنا فون نمبر یاد نہ کرنے پر، تو یہیں اسی لان میں بیٹھ کر کتنا روئی تھی۔ وہ تو میری نظر اس پر پڑ گئی تھی، ورنہ سب سے چھپ چھپ کر نہ جانے کب تک یوں ہی روتی رہتی۔ اس وقت میں نے اس کی آنکھوں میں عادی کے لیے محبت دیکھی تھی، تڑپ دیکھی تھی، اور وہ اپنے عادی سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ میرا دل آج تک نہیں مانتا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ رایا نے بھی دکھی دل لہجے میں کہا، یہ آج کے دن کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں آپ لوگ؟ بھابھی انایا، عائزہ بیٹا، شہریار بھائی کی برتھ ڈے ہے، آپ لوگ مہروسہ کا قصہ مت شروع کرے۔ او بچی، مجھے بھی بہت یاد آتی ہے۔ سچ پوچھو تو ہم سب اس کی نیک دلی اور معصومیت کے قائل ہیں۔ وہ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا بچی کے ساتھ ایسا کہ وہ اپنے عادی سے بچھڑ گئی۔ اور سچ پوچھو تو میرا دل بھی اسے گنہگار نہیں مانتا، لیکن اب تم لوگ اس قصے کو ختم کرو، کہیں عادی نہ سن لے۔ اور شکر کرو کہ مہوش یہاں نہیں ہے، ورنہ طوفان کھڑا کر دیتی۔ چلو اب چل کر کیک کٹواتے۔ فاطمہ عائزہ اور انایا کو لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عادی جلدی سے پلٹ کر واپس ہو گیا تھا، تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ رکیم کی کال تھی۔ یہاں لان میں پورا گھر جمع تھا، مگر رکیم، فہیم اور حالب اب تک نہیں آئے تھے۔ صنم، عائشہ اور صفین بھی کچھ دور کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ عادی نے جلدی سے کال پک کر کے فون کان سے لگایا۔ بول رکیم، کیا بنا؟ گھنٹہ ہو گیا تجھے ایڈریس سینڈ کیے ہوئے، عادی بے قراری سے بولا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو تبھی وہ ایڈریس سینڈ کر دیا تھا، اور ابھی مجھے گڈ نیوز بھی مل چکی ہے۔ میرے آدمیوں نے گھر کے باہر ایک بندے کو اٹھایا ہے جس نے آئس کو کسی افتخار نامی بندے کو بیچ دیا ہے۔ وہ بندہ اسی گھر کا ہے جس کا ایڈریس تو نے مجھے دیا تھا، مطلب جہاں مہروسہ بھابھی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئس کو گھر کے بندے نے کڈنیپ کیا تھا۔ اب تو جلدی سے کیک کٹوا تاکہ ہم نکلنے کی کریں۔ رکیم نے واقعی بہت جلدی اس کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ عادی کا دل آئس کو بیچنے کی خبر سن کر بے اختیار تڑپ اٹھا۔ اس کے معصوم بیٹے کو کس ظالم نے کسی بے جان سامان کی طرح فروخت کر دیا تھا، اور وہ بھی کسی گھر کے بندے نے؟ آخر مہروسہ اور عارفہ کے گھر میں وہ بزرگ شخص کون تھے جو آئس کو اپنا پوتا کہہ رہے تھے؟ عادی کے ذہن میں سوال بہت سارے تھے، مگر اس وقت ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے ملتان کے لیے نکلنا تھا، کم سے کم وہ آئس سے جڑنے والی پہلی کڑی تو ڈھونڈ ہی چکا تھا۔ یہی سوچتے وہ اللہ کا شکر بجا لایا تھا۔ اور اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے تک پہنچنے والی پہلی کڑی سے تو مجھے جوڑ دیا۔ سن رکیم، جلدی سے آ، کیک کرتے ہی نکلتے ہیں۔ عادی بےتابی سے بولا۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں۔ رکیم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ عادی دوبارہ ڈیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا، جو اپنے پاس کھڑے فرمان صاحب اور ساویہ شاہ اور ریحان شاہ سے باتیں کر رہے تھے۔ چلے ڈیڈ، کیک کاٹتے ہیں۔ روشان بھائی، ہاشم بھائی، فرحان بھائی، فہد بھائی، ہادی، راہم بھائی، سب جلدی آؤ یار۔ کیا وہاں کھڑے باتیں کر رہے؟ بڑی ماما، فاطمہ چچی، زینب پھپھو، آپ لوگ بھی آ جائیں۔ عادی نے زور زور سے ایک کے بعد ایک اب سب کو آواز دے کر بلایا تھا۔ پھر لان کے کونے پر کھڑی صنم، صفین اور عائشہ کو بھی اشارے سے پاس بلانے کا لگا تھا۔ انایا اور عائزہ پہلے ہی اپنے اپنے فون آن کے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ انایا کے فون پر ماں کی ویڈیو کال چل رہی تھی، جس سے وہ برتھ ڈے کی ساری کارروائی انہیں دکھا رہی تھی، جبکہ عائزہ اپنے فون کا کیمرہ آن کیے سب کی ویڈیو بنانے میں بزی تھی۔ شہریار صاحب نے سب کی تالیوں کے بیچ کیک کاٹا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر ڈیڈ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ عادی، انایا اور عائزہ نے تالی بجاتے ہوئے گانا گا کر باپ کا برتھ ڈے کیک کٹوایا تھا۔ اب راہم ہاتھ میں عائزہ کا فون لیے ویڈیو بنانے میں مگن تھا۔ اس کے دونوں شرارتی بیٹے اپنے دادا اور روشان کی گود میں سب کو تالیاں بجاتا دیکھ کر زور زور سے اچھل رہے تھے۔ شہریار صاحب نے کیک سب سے پہلے انایا کو کھلایا تھا، پھر عائزہ اور عادی کو، اس کے بعد باری باری اپنے دوستوں کو۔ اسی دوران رکیم، حالب اور فہم بھی وہاں آ گئے تھے۔ ماموں جان، مجھے بھی تو کھلائے، یا میں صرف لاد گھوسے کھانے کے لیے ہوں؟ فہم نے جتاتی نظروں سے عادی کو دیکھ کر کہا تھا، جس نے اسے اور اس کے طنز کو نظر انداز کر کے اس کی گود میں چڑھے نمونے کو اسے لے لیا اور زوردار کس کیا۔ شیو کی زبردست چبھن پر بچہ احتجاجاً حلق پھاڑ کر رویا تھا۔ عادی نے گھور کر اس سال بھر کی آفت کو دیکھا تھا، جو زور زور سے چلا کر روتا اور شدید غصے میں تھا۔ فرمان صاحب نے مسکراتے آگے بڑھ کر عادی کی گود میں روتے ہوئے پوتے کو پکڑ لیا۔ بچہ روتے روتے چپ ہو گیا اور ایک شرربار نظر عادی پر ڈالی، جس پر سب زور سے ہنس دیے تھے۔ صحیح ہے بیٹا، میں بھول گیا تھا، مگر تو نے بتا دیا ہے کہ تو اسی کمینے کی اولاد ہے۔ عادی نے خود کو گھورتے ہوئے فہم کو دیکھ کر سر جھٹکا تھا اور رکیم سے اشارے سے اس کی اکلوتی پری کے بارے میں پوچھا۔ جواباً اس نے سامنے اشارہ کر دیا۔ اس کی لاڈلی اپنے دوسرے پاپا کی
گود میں چڑھی اپنی معصوم گہری گرے کانچ سی آنکھوں سے سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پرنسس، عادی نے اسے زور سے آواز دی تھی، جس پر وہ چونک کر عادی کو دیکھتی مسکرائی۔ پنک کلر کے خوبصورت ٹاپ اور بلو جینز کی کیپری میں سر پر پنک بینڈ لگائے وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کے زور زور سے انہیں جھٹک رہی تھی۔ یہ عادی کے پاس آنے کا واضح اشارہ تھا۔ روحان مسکرا کر آگے بڑھتے اسے عادی کو تھما چکا تھا۔ عادی کی گود میں آتے ہوئے اختیار زور سے کھلکھلائی تھی۔ اس ننھی پرنسس میں ان پانچوں کی جان قید تھی۔ غالب، عادی، فہم، روحان اور اس کے والد صاحب اس کے دیوانے تھے، اور وہ ان پانچوں کی۔ روحان کو تو اس نے بنا شادی کے ہی پاپا بنا ڈالا تھا، اور حکیم سے زیادہ اپنے باقی چاروں پاپا کے پاس پائی جاتی تھی۔ میری پرنسس کیک کھائے گی؟ عادی نے سامنے رکھے کیک میں سے ذرا سی کریم اس ننھی پری کو چٹائی تھی، جس نے برا سا منہ بنا کر اپنا سر گھما لیا تھا۔ کیا ہوا؟ پسند نہیں آیا؟ عادی حیرت سے بولا۔ ہماری پرنسس میٹھا شوق سے نہیں کھاتی، شاید تو بھول گیا ہے۔ غالب نے مسکراتے ہوئے عادی کی گود سے اس ننھی پری کو لے لیا تھا۔ تبھی انایا اور رائحہ غالب کے دونوں شرارتی بیٹے کو وہیں لے آئی تھی، جو عادی کے دیوانے تھے۔ ارے میرے پارٹنر آ گئے! عادی نے غالب کے دونوں بیٹوں کو ایک کے بعد ایک گود میں لیا تھا۔ دونوں بچوں سے بے حد اٹیچ تھے۔ فہم نے للچا کر ایک کو عادی کی گود سے کھینچ لیا تھا۔ جواباً وہ زور سے فہم کے منہ پر اپنے ناخنوں سے پینٹنگ کرتا پاس کھڑے غالب کی گود میں چڑھ گیا۔ آہ، کمینہ بالکل اپنی نخریلی خالہ پر پڑا ہے، بہاؤ ہی نہیں دیتا کسی کو۔ فہم بچے کے زور سے نوچنے سے بلبلا اٹھا تھا۔ بچوں میں فرشتے بستے ہیں، یہ پہچان لیتے ہیں کہ سامنے کھڑا بندہ انسان ہے یا حیوان۔ عادی نے طنزیہ مسکرا کر فہم پر وار کیا، جس نے آنکھیں سکیڑ کر عادی کو مخصوص انداز میں گھورا تھا۔ پھر باری باری وہ بچوں کو پیار کرتے ہوئے ان کی ماؤں کو تھما کر ایک سائڈ آ گئے تھے۔ چل رکیم، ٹائم ہو گیا اب نکلنے کے کرے، عادی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بس نکلتے۔ رکیم بھی فون پر صنم کا نمبر لگاتے ایک سائٹ چلا گیا تھا۔ ابھی اسے اپنی سنڈریلا کو آج کا ڈنر کینسل کرنے کا بھی بتانا تھا۔ اس نے فون کان سے لگا کر پیائی بھری نظروں سے سامنے کھڑی صنم کو دیکھا تھا، جس نے رکیم کی کال پر چونک کر فون کی طرف دیکھا اور ایک نظر سامنے کھڑے اپنے شوہر پر ڈالی تھی۔ ہیلو میری جان، سوری آج چاچو کے برتھ ڈے کی وجہ سے ہم ڈنر کے لیے نہیں جا سکتے۔ رکیم بولتے ہوئے بغور کچھ دور کھڑی صنم کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کے بیچ کھڑی تھی، اس لیے اسے ایک طرف بلا کر بات کرنے کا رسک وہ نہیں لے سکتا تھا، ورنہ سب نے اس کا ریکارڈ لگا دینا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی بیوی کا دیوانہ تھا اور اس کی دیوانگی کے قصے چاروں گھروں میں خاصے مشہور تھے۔ اٹس آل رائٹ، آج ویسے بھی میں نہیں جاتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھول گئی ہوں۔ آپ مجھے کل لے کر چلیں گے ڈنر کے لیے، اوکے؟ صنم مسکرا کر بولی، اور اس کی اسی مسکراہٹ پر تو دل جان سے قربان تھا۔ ہائے میری معصوم بیوی، تھینکس میری زندگی، بس ایک اور اجازت غلام کو درکار تھی۔ رکیم اب بٹرنگ پر اتر آیا تھا۔ جی بولے؟ صنم دھیرے سے مسکرائی۔ آج رات باہر گزارنے کی اجازت مل جائے گی؟ ایک کیس کے سلسلے میں ملتان جانا ہے، مگر صبح تک واپسی ہو جائے گی۔ رکیم ملتجی لہجے میں بولا تھا، اور اب تو صنم نے اس کے ان ارجنٹ کیسز سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اوکے جائے، مگر صبح مطلب صبح۔ آپ کی لاڈلی آپ کے بنا سوتی نہیں ہے، آج پھر روحان کو دینا پڑے گا، اسے لا کر دے جائے گی۔ صنم نے اسے اجازت دے دی تھی، جس پر رکیم سرشار سا مسکرا دیا تھا۔ بالکل میری جان، صبح غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا، ابھی کے لیے اجازت دے۔ وہ محبت سے اپنے سامنے کھڑی اپنی سنڈریلا کو دیکھتے ہوئے بولا، اوکے اللہ نگہبان۔ صنم نے ہمیشہ والے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ رکیم آنکھیں بند کرتا مسکرا دیا۔ غلام چلے یار، اور غلامی کرنی ہے ابھی؟ اپنے پیچھے سے فہم کی آواز سن کر رکیم نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور پلٹ کر پیچھے کھڑے ڈیشنگ کمینے کو گھورا تھا۔ کہاں چلے؟ تو نے کہاں جانا ہے بے؟ رکیم اپنی چوری پکڑے جانے پر گڑبڑا کر بولا تھا، وہیں جہاں تم دونوں گدھے جا رہے ہو، مطلب آئس کو ڈھونڈنے ملتان۔ اور کہاں؟ فہم نے بڑے آرام سے جواب دیا تھا اور ہاتھ چھاڑتا لان سے نکلتا چلا گیا، جہاں باہر پورٹیکو میں کھڑی رکیم کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر غالب مزے سے بیٹھا ہوا تھا اور فرنٹ سیٹ پر بگڑے تیوروں کے ساتھ عادی بیٹھا تھا، جسے ان دو کمینوں نے اس کی اینجل کی قسم دے کر اپنے ساتھ چلنے پر بے بس کر دیا تھا۔ اور اب وہ چاروں ایک ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھے ملتان کے لیے نکل رہے تھے۔ زہیب صاحب اور حالہ سرشار سے زاویار ہاؤس سے واپس لوٹے تھے، اور آتے ہوئے وہ فرمان صاحب اور زاویار شاہ، ریحان شاہ اور شہریار صاحب کی پوری فیملی کل شام ڈنر پر انوائٹ کرائے تھے۔ زید صاحب بھائی کی جلد بازی پر تھوڑے ناخوش ضرور تھے، وہ اتنی جلدی ایک ساتھ چاروں بچیوں کی شادی کے حق میں نہیں تھے، مگر زہیب صاحب کو اتنا خوش دیکھ کر زید صاحب مصلحتاً خاموش تھے۔ روحا، حلیمہ آپا سب کا منہ میٹھا کروائے، آج میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے، میں اپنی چاروں بچیوں کا رشتہ طے کرایا ہوں۔ زہیب صاحب نے مسکراتے لاؤنج میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی حلیمہ اور روحا سے کہا، اوئے واہ اللہ، شکراً۔ زہیب ایک ساتھ سب کا رشتہ کیوں طے کر دی؟ میروسا تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔
روحا نے تعجب سے پوچھا تھا، جبکہ حلیمہ بی بھی اس غیر متوقع فیصلے پر حیران تھی، مگر زہیب مراد بہت خوش تھے۔ وہ بات بات پر مسکرا رہے تھے، اس لیے اب بھی روحا کی حیرت بھرے انداز پر مسکرا دیے تھے۔ روحا، رشتے بہت اچھے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت چاہ سے مجھ سے میری بیٹیوں کا ہاتھ مانگا اور میں کفران نعمت نہیں کرنا چاہتا۔ میں گیا تو صفین کے لیے تھا، مگر باقی تینوں کے لیے بھی اللہ نے وہی سبب بنا دیا۔ لڑکیاں ان کی فیملیز بہت اچھی ہیں۔ میں نے کل سب کو گھر پر ڈنر کے لیے انوائٹ کیا ہے۔ زبردست سے ڈنر کا انتظام کروائیں کل کے لیے، اور میں پہلے اپنی بچیوں سے بات کروں گا۔ آئی نو ان کے لیے یہ نیوز بہت شاکنگ ہوگی، مگر میری بیٹیاں میرے کسی بھی فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتی، یہ مجھے پتہ ہے، زہیب مراد سرشار سے بولے تھے، جبکہ سامنے صوفے پر بھائی کو خوشی سے بے حال ہوتا دیکھ کر زہیب مراد دھیرے سے ہنس دیے تھے۔ خالہ بھی شوہر کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھی۔ حلیمہ آپا، بچیاں کہاں ہیں چاروں؟ خالہ نے حلیمہ بی سے پوچھا، جو کچن سے سب کے لیے پلیٹ میں مٹھائی لے کر آ رہی تھی۔ عائشہ صفین اور عارفہ کو اپنے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے لے کر گئی تھی۔ عثمان بھی ساتھ ہی ہے۔ صنم اور اوپر سو رہی ہے اور مہروسہ باہر رحمان مالی کے بچوں کو پڑھا رہی ہے، حلیمہ بی نے تفصیل سے بتایا، جس پر زہیب مراد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حلیمہ بی کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ سے گلاب جامن اٹھائی اور سامنے بیٹھے زید مراد کو کھلانے آگے بڑھے۔ حالہ روحا اور حلیمہ بی کو ساتھ لیے باقی نوکروں اور مہروسہ کو مٹھائی کھلانے چل دی تھی۔ بھائی جان، بیٹیوں کی شادی مبارک ہو۔ زہیب مراد بھائی کو مٹھائی کھلا کر بے ساختہ ان کے گلے لگ گئے تھے، جس پر زید مراد بھی ان کی پیٹھ تھپ تھپا کر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ بہت خوش ہو زہیب؟ زید مراد نے چھوٹے بھائی کا خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ دیکھا۔ ہاں بھائی جان، میں خوش ہوں بہت، مگر اپنی خوشی میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ خوش ہیں۔ آپ کو اعتراض تو نہیں ہے میرے اس اچانک فیصلے سے؟ عائشہ، مہروسہ کی شادی کا فیصلہ میں نے اچانک سے لے لیا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے آپ نے بہت کچھ سوچ کر رکھا ہوگا دونوں بچیوں کے لیے، اور میں نے زہیب مراد نے اب کی بار سنجیدگی سے بڑے بھائی کا چہرہ دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ زہیب، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مہروسہ اور عائشہ پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا میرا نہیں ہے۔ میں ان کا باپ صرف نام کی حد تک ہوں۔ باپ ہونے کا اصل حق تو تم نے ادا کیا ہے میرے بھائی، مجھے تمہارے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں۔ ہاں مگر ایک ساتھ چاروں کی شادیاں، اتنی جلد بازی مت کرو۔ اگر بیرام کا ڈر ہے تو اب تو وہ اریسٹ ہو چکا ہے، ہم صفین کی شادی کے بعد عائشہ، صنم اور مہروسہ کو کینیڈا واپس بھی تو لے جا سکتے ہیں۔ زید صاحب نے زہیب مراد کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لے جاتا واپس، بالکل لے جاتا بھائی جان، اگر میرے پاس اس بات کی گارنٹی ہوتی کہ بیرام دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اگر میرے دل میں ڈر نہیں ہوتا کہ جس طرح اب وہ 2 سال بعد اچانک پاکستان آ گیا ہے، کینیڈا نہیں آئے گا۔ دوسری بار میری صنم اس شیطان کے ہاتھوں مرتے مرتے بچی ہے بھائی جان۔ میری بچیاں میرے ہوتے ہوئے بھی میرے ہی گھر میں غیر محفوظ ہے۔ کب تک، آخر کب تک میں اپنی بیٹیوں کے لیے سیکورٹی گارڈز رکھتا رہوں گا؟ کب تک دل میں یہ خدشہ لیے جیتا رہوں گا کہ اگر میری کوئی بیٹی گھر سے باہر گئی ہے تو وہ صحیح سلامت گھر واپس آئے گی بھی یا نہیں؟ کہیں باہر اسے کوئی بیرام کریمی نام کا شیطان نہیں ملے گا؟ میں بہت ڈر چکا ہوں بھائی جان، مجھے صنم اور صفین کے دکھ نے توڑ دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری باقی دونوں بچیاں بھی خدا نخواستہ ایسی کسی تکلیف سے گزرے، اسی لیے جلدی سے جلدی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتا ہوں۔ میں بے بس ہوں، بہت بے بس، اور اسی ڈر و بے بسی نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں جلد سے جلد اپنی بچیوں کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں، انہیں ان کے گھر کا کر دوں۔ ان کے لیے ان کے شوہروں سے بہتر محافظ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے گھروں کی ہو جائے گی تو وہ بیرام کریمی ان کے اوپر نظر اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ زہیب مراد بھائی کو دیکھ کر بے بسی سے بولتے چلے گئے۔ زید صاحب خاموشی سے زہیب مراد کا چہرہ دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے زہیب، جیسا تم مناسب سمجھو، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھا اور اب بھی ہوں میرے بھائی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم جو بھی کرو گے اچھا ہی کرو گے۔ زید مراد نے زہیب صاحب کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے انہیں اپنے گلے لگا لیا تھا، جس پر زہیب مراد آسودگی سے مسکرا دیے تھے۔ مہوش آفندی ساویار ہاؤس سے نہایت برہم موڈ کے ساتھ واپس آئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ شہریار صاحب نے یہ کیا کیا تھا؟ آدی کا رشتہ، وہ بھی کسی اجنبی لڑکی سے؟ انہوں نے تو شروع سے انیکا کو آدی کے لیے سوچا ہوا تھا، وہ ان کی بھانجی تھی، ان کے جیسے مزاج اور عادتوں کی حامل، جسے مہوش بہت پسند کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن سے بھی اس بارے میں شروع سے بات کی تھی، اور ان کی بہن زروش بھی انیکا کے مستقبل کی طرف سے بہن کے بھروسے بڑی مطمئن ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہن کے گھر ان کی بیٹی جا کر زندگی بھر عیش کرے گی اور انہیں بھی کروائے گی، اسی لیے انہوں نے شروع سے مہوش آفندی کو شیشے میں اتار رکھا تھا، اور مہوش بھی بہن پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی۔
दोनों बहनों ने कब से आदि और अनीका की शादी की लंबी चौड़ी प्लानिंग की हुई थी, मगर शहरयार साहब ने आज उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया था। वो गुस्से से भरी पूरे लाउंज में इधर से उधर चले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर लगाती घूम रही थी। साथ ही शहरयार साहब का इंतज़ार भी कर रही थी। उन्हें टहलते हुए अब तकरीबन 1 घंटा हो गया था जब शहरयार साहब हंसते हुए मुस्कुराते आदि को अपने साथ लिए चले आए। उन्हें देखते ही वो भड़क कर उन दोनों की तरफ आई। शहरी, ये सब क्या था? क्या ड्रामा चल रहा था मिस्टर मुराद के सामने? आपने क्या सोच कर आदि का रिश्ता उनकी बेटी से तय किया है? मैं एक बात आप दोनों बाप बेटे को साफ साफ बता देना चाहती हूँ। आदि की शादी अनीका के सिवा किसी और से नहीं हो सकती। मैं इस घर में अनीका के सिवा किसी और लड़की को बहू बनकर आने नहीं दूंगी। महविश आफंदी जोर से चीखते हुए जहरखुन लहजे में बोली थी, जबकि उनके इस शदीद रद्दअमल पर शहरयार साहब समेत आदि भी शशतर रह गया था। ये क्या कह रही है आप महविश? मैंने ज़ोहेब साहब को ज़ुबान दे दी है, और ये भी तो सोचे कि इस वक्त वो किस कदर मजबूर है अपनी बेटियों की वजह से कि हफ्ते के अंदर अंदर उनकी शादियाँ करना चाहते हैं। बहुत बेबस है वो इस वक्त महविश। हम भी बेटियों के बाप हैं। खुद को उनकी जगह रखकर सोचें और उनकी मजबूरी को समझें प्लीज़। शहरयार साहब मुल्तजी लहजे में नरमी से बोले थे, जबकि आदि खामोशी से खड़ा माँ को देख रहा था। मैंने आपकी तरह मजबूर और बेबस लोगों की मदद करने के लिए कोई ट्रस्ट नहीं खोला शेरी, जो मैं सबकी मजबूरियों को समझती फिरूं। मेरे बेटे की शादी वही होगी जहां मैं चाहती हूँ। मगरूर लहजे में बरहमी से बोली, मगर मैं महरूसा से ही शादी करूँगा मम्मी, क्योंकि मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो पहली लड़की है जिसे मेरे दिल ने चाहा है, और मुराद अंकल को डैड ने मेरी ख्वाहिश पर हाँ की है। इस बार शहरयार साहब के बजाय आदि ने जवाब दिया था। वो माँ की मुखालिफत पर बेहद हैरान था। शहरयार साहब ने खामोश नज़रों से बीवी को देखा था, और जो धीरे धीरे चलती हुई आदि के सामने आ खड़ी हुई थी। तुम अनीका के सिवा किसी और से शादी नहीं करोगे आदि, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, और ना उस लड़की को। वो आदि की आंखों में आंखें डाले सर्द मोहरी से बोली थी, जो उनकी बात सुनकर तंजिया मुस्कुराया था। ओके मम्मी, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं अनीका से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उससे शादी करूँगा, और शादी वाले दिन ही उसे मुंह दिखाई के रूप में तलाकनामा थमा दूंगा, और इस अमल के लिए मैं किसी के आगे जवाबदार नहीं होऊंगा मम्मी। अगर अभी मैं आपकी बात मान रहा हूँ तो तब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और ऐसा नहीं हुआ या आपने किसी भी तरह की मुदाखलत करके मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, और ज़िंदगी भर आपको अपनी शक्ल देखने के लिए तरसा दूंगा। मैं आपकी कसम खाता हूँ, मेरी शादी महरूसा से नहीं हुई तो मैं किसी दूसरी को भी अपने घर में नहीं बसाऊंगा। ना ही आप मुझे ज़िंदगी में कभी दोबारा हंसता हुआ देखेगी। महरूसा नहीं तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मम्मी, कोई भी नहीं। अब के साकित होने की बारी महविश आफंदी की थी। आदि शिद्दत पसंदी, ज़िद और गुस्से में उनका ही बेटा था। उसने चारों तरफ से महविश आफंदी को बुरी तरह से फंसा दिया था। वो जानती थी आदि अव्वल तो इस तरह किसी बात पर ज़िद नहीं करता था, मगर वो एक बार अगर ज़िद पर आ जाए तो वो अपनी ज़िद से 1 इंच पीछे नहीं हटता था, और अब तो वो उनकी कसम भी खा चुका था। इसका मतलब दुनिया की कोई भी ताकत उसे अब अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा सकती थी। महविश आफंदी हकीकतन शशतर रह गई थी, जबकि माँ को हैरान परेशान छोड़कर आदि वहाँ से सीधा अपने रूम में चला गया था। ये क्या कह के गया है शेरी? ये उस लड़की के लिए हमसे दूर चला जाएगा, अनीका से शादी करेगा तो उसे शादी वाले दिन ही तलाक दे देगा। महविश आफंदी फंसी फंसी आवाज़ में बोली थी। शहरयार साहब तासुब से नफ़ी में सर हिलाते बीवी के सामने आ खड़े हुए। मान जाए महविश, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी ज़िद के सामने माँ बाप को ही झुकना पड़ता है। उसने मुझे महरूसा के बारे में बता दिया था, इसीलिए मैंने मुराद साहब से रिश्ते की बात की थी। आप भी उसकी ख्वाहिश का एहतराम करें, मान जाए, वरना भांजी की मोहब्बत में आप बेटे को खो देगी। शहरयार साहब ने उन्हें समझाते अपने रूम में चले गए, मगर महविश ने उनकी बात सुनी ही नहीं थी। उनका शारती दिमाग तो इस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। वो चारों रात 11 बजे मुल्तान रकीम के आदमियों के बताए गए एड्रेस पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने मुदस्सिर को पकड़ कर रखा हुआ था। ये गैर आबाद सुनसान सा इलाका था, जहाँ दूर दूर तक आबादी के आसार नहीं थे। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स की वजह से थोड़ी थोड़ी सी रोशनी उन गलियों में फैली हुई थी, जिनसे गुजरते हुए उनकी गाड़ी लोहे के बड़े से फाटक नुमा गेट के आगे रुकी तो सबसे पहले आदि छलांग लगाकर अपनी सीट से उतरा था। इस गेट से अंदर जाना है, रकीम बोलता हुआ आदि के साथ ही लोहे का फाटक नुमा गेट खोलकर अंदर बढ़ गया। हालिब और फ़हीम ने भी उनके पीछे ही अंदर चले गए। ये किसी पुरानी सी फैक्ट्री का गोदाम नुमा बड़ा सा कमरा था,
جس میں چاروں طرف لکڑی کی صندوق اسٹائل کی بڑی بڑی پیٹیاں زمین سے چھت تک ایک کے اوپر ایک لائن سے رکھی ہوئی تھی۔ ان پیٹیوں سے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، صرف آنے جانے کے لیے بیچ کے راستے کو کھلا رکھا گیا تھا۔ وہ چاروں اسی راستے پر سیدھے چلتے ہوئے سامنے پہنچے، جہاں چھت سے لٹکتے ایک بڑے سے بلب کے نیچے رکھی واحد کرسی پر ایک شخص کو باندھ کر بیٹھایا گیا تھا۔ اس کے دائیں طرف ہی ایک لکڑی کے صندوق پر رکیم کے آدمی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رکیم کو دیکھتے ہوئے صندوق سے اتر کر اسے سلیوٹ کرتے ہوئے ایک طرف مؤدب سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اشرف یہی بندہ ہے وہ؟ رکیم نے اپنے آدمی سے پوچھا تھا، جبکہ عادی کی نظریں بھی اس بندے پر جمی ہوئی تھی۔ جی سر، یہی ہے وہ، اشرف نے جواب دیا تھا۔ ہوش میں لاؤ اس کو جلدی۔ رکیم کے آرڈر دیتے ہی اس کے آدمی پاس رکھے پانی کے ڈرم سے جگ میں پانی بھر کر لائے تھے اور پانی سے بھرے جگ کا سارا پانی مدثر کے منہ پر پھینکا تھا، جو ہڑبڑا کر ہوش میں آیا اور مندی مندی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے چھوڑ دو۔ مدثر اپنے سامنے کھڑے ان چاروں دبنگ خوبصورت شہزادوں جیسی آن بان والے نوجوانوں کو دیکھ کر اٹکتے بولا، چھوڑ دیں گے؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ نے آئس کو کس کو بیچا ہے اور اب وہ کہاں ہے؟ رکیم نے آگے بڑھ کر مدثر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مدثر سے وہ نرمی سے بات کر رہا تھا، کیونکہ اپنے 2 سال کے پولیس کیریئر میں اس کو اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ سامنے والے بندے کو دیکھ کر آسانی سے بتایا جا سکتا تھا کہ وہ بندہ عادی مجرم ہے یا نیا مجرم، اور مدثر کی شکل دیکھ کر صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عادی مجرم نہیں ہے، اسی لیے اس سے نرمی برت رہا تھا۔ اور ابھی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس بندے کا مہروسہ سے کیا رشتہ ہے، مگر عادی مدثر کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو اس کے معصوم بچے کا گنہگار تھا۔ آئس آپ کو کیسے جانتے ہیں؟ کون ہیں آپ لوگ؟ اور آپ مہروسہ کے شوہر؟ مدثر جھجکتے رکیم سے پوچھ بیٹھا تھا، جس پر عادی فوراً تڑپ کر آگے آیا اور مدثر کا گریبان پکڑ لیا۔ آئس میرا بیٹا ہے، یو بلڈی چیپ مین۔ مہروسہ بیوی ہے میری، شرافت سے بتاؤ کس کو بیچا ہے میرے بچے کو، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ خود کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ عادی نے گرجدار آواز میں بولتے ہوئے مدثر کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ آپ عادل آفندی؟ مدثر ڈرتے ڈرتے بولا تھا۔ ہاں، میں عادل آفندی ہوں۔ تم کون ہو؟ کیوں بیٹا تم نے میرے بچے کو؟ بتاؤ۔ اور تم عارفہ حلیمہ آنٹی اب مہروسہ کے گھر میں کیا کرنے گئے تھے؟ عادی نے ایک پنچ مدثر کے منہ پر مارا اور اسے جھٹکے سے سیدھا کرتا ہوا پوچھنے لگا تھا۔ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ میں مدثر عالم ہوں، عارفہ کا چچا زاد۔ میری فیملی حلیمہ تائی کے گھر میں ہی اوپر والے پورشن میں رہتی ہے۔ میں دبئی میں ہوتا ہوں، وہاں ایک آئل کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ہی میں 2 مہینے کی چھٹیوں پر گھر آیا تھا۔ آئس میری بیوی اور اماں سے بہت اٹیچ ہے۔ وہ دن کے کئی گھنٹے میری بیوی کے پاس ہی رہتا ہے، مجھ سے بھی وہ بہت پیار کرتا ہے۔ 4 دن پہلے میرا دوست افتخار مجھ سے ملنے آیا، وہ بے اولاد ہے کئی سالوں سے۔ آئس کو دیکھ کر وہ اسے میرا بیٹا سمجھا تھا، مگر جب میں نے اسے بتایا کہ وہ مہروسہ کا بیٹا ہے، جو تائی اماں کی معذور قریب سی بھتیجی ہے اور 2 سال سے انہی کے ساتھ رہ رہی ہے، اور اس کے شوہر اور اس کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بالکل بے یار و مددگار ہے۔ یہ سب سن کر افتخار نے مجھ سے کہا کہ وہ سالوں سے بے اولاد ہے، اس کی بیوی کی اولاد نہیں ہو سکتی، اور اس کی بیوی یتیم خانے سے بچہ لینے پر تیار نہیں، اسے کوئی اچھے خاندان کا اور شادی شدہ جوڑے کا بچہ ہی چاہیے۔ اسی لیے اسے آئس کے بارے میں یہ سب جان کر اسے آئس پسند آ گیا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آئس ایک شادی شدہ جوڑے کی اولاد ہے، ساتھ ہی اس کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، سر پر نہ باپ ہے نہ ہی کوئی پوچھنے والا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں آئس کو اسے بیچ دوں تو مجھے اتنا پیسہ دے گا کہ مجھے مزید نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میں اپنا بزنس کر سکوں گا۔ میں لالچ میں آ گیا تھا سر، میں نے سوچا مہروسہ کی اس کے شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے تو مجھ سے سوال جواب طلب کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، میرا کام بھی ہو جائے گا اور مہروسہ بھی 2-3 دن رود ہو کر خود ہی خاموش ہو جائے گی، مگر مجھے یا افتخار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ مدثر کو پتا تھا اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے سامنے کھڑے یہ چاروں بارعب نوجوان اس کو کسی قیمت پر چھوڑنے والے نہیں تھے، اس لیے اس نے خود ہی سب کچھ سچ بتا دیا، جسے سن کر عادی سمیت ان تینوں کو گویا سختہ ہو گیا۔ عادی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مدثر کو دیکھتے اس کا گریبان چھوڑ دیا تھا۔
اتنی بے بسی، اتنی لاچاری، اتنی تکلیف اس کی اینجل کو اس کے ہوتے ہوئے بھی قریب، لاچار، مجبور، بے سہارا اور نہ جانے کیا کیا نہیں سمجھا گیا تھا۔ اس کے ہوتے بھی وہ اتنی تکلیف دہ زندگی گزارتی رہی تھی کہ اس ظالم دنیا نے اسے اکیلا اور بے یار و مددگار سمجھ کر اس کے لخت جگر کو اس سے بے رحمی سے چھین لیا تھا۔ اس کے بچے کو کوئی سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے ظالم لوگ مفت کا مال سمجھ کر لے اڑے تھے۔ آئس کے شہرت والے نامور باپ دادا کے ہوتے ہوئے بھی اس کو کمزور بیک گراؤنڈ کا سمجھا گیا تھا۔ عادی کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ 2 سال پورے 2 سال اپنے خود ساختہ گڑھے ہوئے جواز سے خود کو بہلاتا رہا تھا۔ کیسے اس نے سوچ لیا اس کے اینجل اس کو اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ کیسے اس نے کوشش نہیں کی کہ ایک بار بھی اسے ڈھونڈنے کی؟ اگر وہ پہلے ہی اپنے درد اور دیوانگی سے باہر نکل کر اسے دیکھ لیتا، اس کی کھوج لگا لیتا، وقت پر اپنی اینجل تک پہنچ جاتا تو آج وہ اس کے ساتھ ہوتا۔ اس کے ہوتے ہوئے نہ وہ یوں معذور لاچار ہوتی اور نہ ہی اس کے آئس کے ساتھ یہ سب ہوتا۔ عادی کی آنکھیں تیزی سے بھیگتی چلی گئی تھی۔ گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے اس کا سانس بری طرح پھولنے لگا، چہرہ لال ہو گیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے۔ وہ بھول گیا تھا وہ یہاں کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ رکیم، فہم اور حالب مدثر سے کیا پوچھ رہے تھے۔ وہ بھول گیا تھا مدثر انہیں کیا جواب دے رہا ہے۔ اس وقت عادی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ بس اپنی جگہ ساکت سا کھڑا مہروسہ کے دل کو اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ دنیا کہتی ہے کہ مرد روتے نہیں، مرد مضبوط ہوتے ہیں، انہیں عورتوں کی طرح جذباتی نہیں ہونا چاہیے، انہیں رونا نہیں چاہیے، چوٹ بھی لگے تو بھی خود پر اتنا کنٹرول رکھنا چاہیے کہ بھلے ہی تکلیف کی شدت سے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مگر زبان سے آہ نہ نکلے۔ عادل آفندی بھی مرد تھا، وہ بھی خود کو مضبوط رکھنے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ بھی 2 سال پہلے تک اسی نظریے پر یقین رکھتا تھا مگر اس عشق نے اسے کمزور کر دیا تھا، بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ اپنے عشق کی جس معراج کو چھو چکا تھا اس نے اسے بے حد حساس کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اپنی ذات پر لگا ہر زخم وہ برداشت کر جاتا تھا مگر اب ان چوٹوں کو کیسے برداشت کرتا جو اس کے دل میں رہنے والی اس لٹل اینجل نے اپنی ذات پر سہی تھی۔ آج وہ اپنی اینجل کی چوٹوں سے اٹھتی ٹیسوں پر رو رہا تھا۔ وہ اس کے ضبط کی انتہاؤں کو سوچ کر رو رہا تھا، اس کی بے بسی کو محسوس کر کے رو رہا تھا، وہ اس کی تکلیف پر، اس کے درد پر، اس کی لاچاری پر رو رہا تھا۔ عادی چلا اس کے پاس چلتے ہیں یار، ایڈریس بتا دیا ہے مدثر نے۔ حالب نے ساکت بے آواز روتے عادی کو زور سے ہلایا تھا جس نے اپنی سرخ آنکھوں سے حالب کو ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ اب تک حالب کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا، اس کی سرخ بے تاثر آنکھیں حالب کو حیران کر گئی تھی۔ عادی کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ آج کا پتہ مل گیا ہے، چل جلدی۔ حالب اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتا باہر کی طرف چل دیا جہاں فہیم مدثر کو پکڑ کر گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ حالب کی زبانی آئس کا نام سنتے ہی عادی کے ذہن میں دوبارہ سے اپنے بیٹے کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتا حالب کے ساتھ باہر چلا آیا جہاں باہر کھڑا رکیم اپنے آدمیوں کو گاڑی لے کر اپنے پیچھے آنے کی ہدایت دیتا حالب اور عادی کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا مصیبت اٹھا لائے ہو افتخار، یہ بچہ ہے یا آفت؟ جب سے آیا ہے روئے ہی جا رہا ہے، میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ اسے جس سے لے کر آئے ہو واپس دے کر آؤ، صبح ہی بلاؤ مدثر کو، یہ کیا بلا ہمارے سر پر لاد گیا ہے۔ افتخار کی بیوی ذاکرہ نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے ہوئے جھنجلا کر کہا تھا۔ افتخار نے بغور بیوی کا غصہ بھرا چہرہ دیکھا تھا، اس نے مصلحتاً ذاکرہ کو سچ نہیں بتایا تھا ورنہ وہ ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اسے بس اتنا بتایا گیا تھا کہ مدثر کی کسی رشتہ دار اور ضرورت مند غریب لڑکی سے اس کے بچے کو خرید کر لایا تھا، جسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے اپنے بچے کو بیچ ڈالا تھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اسے صبح ہی میں مدثر کو واپس دے آؤں گا۔ یہ بچہ ویسے بھی ہمارے لیے اب سوائے مصیبت کے کچھ نہیں۔ اس کی ماں سے میں نے اسے بھاری رقم دے کر لیا تھا مگر اب اس کے اپنے شوہر کے ساتھ صلح ہو گئی ہے تو وہ دونوں اپنا بچہ مانگ رہے۔ میں صبح ہی اسے دے کر اس عورت سے اپنی رقم واپس لے آؤں گا۔ تم بتاؤ، وہ سویا نہیں ابھی تک؟ میں نے اس کے دودھ میں نیند کی گولی ڈال دی تھی، افتخار نے بیوی سے پوچھا۔ کہاں سویا، کچھ دیر بعد ہی اٹھ گیا تھا۔ تم نے تو اسے بچوں والی مائلڈ سی گولی دی تھی جس نے اس آفت پر اثر ہی نہیں کیا۔ وہ تو ابھی میں اپنی اسٹرانگ والی سلیپنگ پلز میں سے 2 گولیاں اس کے دودھ میں ڈال کر نوکرانی کو دے کر آئی ہوں تاکہ نشے والا دودھ پی کر اسے صبح سے پہلے ہوش ہی نہ آئے، ذاکرہ نے آرام سے بتایا تھا، جس سن کر افتخار پریشان ہو گیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے ذاکرہ؟ وہ ابھی 1 سال کا بچہ ہے، 2 گھنٹے پہلے ہی میں نے اسے نیند کی گولی دی تھی اور تم نے دوبارہ اسے 2 گولیاں مزید دے دی، وہ بھی اپنی والی۔ تم پاگل ہوئی ہو؟ ان گولیوں کا اس پر مضر اثر نہ ہو جائے کہیں، افتخار پریشانی سے بولا۔ ذاکرہ ڈپریشن کی مریضہ تھی، اسی لیے جب اسے ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے تو وہ نیند کی گولیاں استعمال کرتی تھی اور اب وہی گولیاں اس جاہل عورت نے ایک چھوٹے سے
साल भर के बच्चे को दे दी थी। ओहो, कुछ नहीं होगा, मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ, तुम बैठो। ज़ाकिरा बोलती हुई वॉशरूम में चली गई। तभी बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर वो इफ्तिखार चौंक गया था। रात का 1 बज रहा था और रात के इस वक्त कौन नौकर उनके रूम में आ सकता था। इफ्तिखार ने सोचते हुए जैसे ही बेडरूम का गेट खोला, उसे पीछे की तरफ धक्का देता हुआ आदि अंदर चला आया। उसके पीछे रकीम, हालिब, फ़हीम और मुदस्सिर भी था। मेरा बच्चा कहाँ है इफ्तिखार हुसैन? कहाँ है मेरा आयस? जल्दी बता वरना जान ले लूँगा तेरी। आदि के सर पर एक बार फिर आयस के लिए जुनून सवार हो गया था। कौन कौन आयस? किस आयस की बात कर रहे हो तुम? इफ्तिखार अब भी झूठ बोल रहा था। तभी आदि ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। कमीने, मेरा बेटा, मेरा आयस जिससे इस बेगैरत आदमी ने तुम्हें बेच दिया। छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुदस्सिर ने मुझे सब बता दिया। अब अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो सीधे सीधे मेरे आयस को वापस लौटा दो। आदि ने उसे पीछे सोफे पर फेंक कर मुदस्सिर को पकड़ लिया था। कहो अपने कमीने दोस्त से कि आयस को वापस करे। आदि ने मुदस्सिर को इफ्तिखार पर धक्का दिया। तभी रकीम और फ़हीम अपनी शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करते सोफे के पास बैठे इफ्तिखार की तरफ बढ़े। रकीम सोफे के किनारे पर पैर रखता ज़रा सा झुका और अपने घुटने पर एक हाथ की कोहनी टिकाता हुआ इफ्तिखार की आंखों में देख कर बोला। उसके पास खड़े फ़हीम ने मुदस्सिर को गले से पकड़ा हुआ था। ACP रकीम शाह फ्रॉम लाहौर, अब जल्दी जल्दी से सब कुछ फ़ौरन बक दो वरना वो हशर करूँगा कि ज़िंदगी भर कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगे। रकीम ने इफ्तिखार के बाल मुट्ठी में जकड़े थे। अपने बाल खींचे जाने पर इफ्तिखार ज़ोर से चिल्लाया। शोहर की चीख सुनकर ज़ाकिरा फ़ौरन बाथरूम से बाहर निकली। कौन हो तुम लोग? ऐसे कैसे अंदर चले आए हो? ज़ाकिरा ने अपने सामने खड़े उन चारों नौजवानों को सहम कर देखा था जो खूंखार तेवरों के साथ उसके शोहर और मुदस्सिर को पकड़े हुए थे। वो उन्हें कोई गुंडा बदमाश भी नहीं समझ सकती थी कि अपने हुलियों से वो गुंडे तो हरगिज़ नहीं लग रहे थे। सूटेड बूटेड स्टाइलिश से ये लड़के शक्ल व सूरत से लेकर हाल हुलिये तक से बहुत आला और शाहाना लग रहे थे। कौन थे आखिर ये लोग? ज़ाकिरा को सामने देखकर इफ्तिखार फ़ौरन बोला। ज़ाकिरा, ये आयस को लेने आए हैं। ये आयस के फादर और ये ACP रकीम हैं। जाओ आयस को लेकर आओ। इफ्तिखार आदि के बाद रकीम की पोस्ट का सुनकर डर गया था, मगर उसने इस दौरान खूंखार नज़रों से मुदस्सिर को ज़रूर देखा था। मगर अपने पैसे तो ले इफ्तिखार, इस मुदस्सिर को इतनी बड़ी रकम दी है हमने, आप हमारे पैसे हमें लौटा दें, हम आपके बच्चे को वापस कर देंगे। ज़ाकिरा फ़ौरन बोली थी। लिसन खातून, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, वो भी डबल, मगर पहले हमारे बच्चे को वापस लौटाए वरना मजबूरन हम पुलिसिया अंदाज में पूरे घर को सर्च करेंगे और गैर कानूनी तौर पर एक मासूम बच्चे को किडनैप करवा कर खरीदने के जुर्म में अभी के अभी आपके शौहर और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, समझिए आप। और जो बात मैं प्यार से पूछ रहा हूँ वही बात लेडी पुलिस ऑफिसर आपको मार मार कर पूछेगी। अब की बार हालिब संजीदगी से बोला, जिस पर ज़ाकिरा फ़ौरन घबराकर बाहर भागी थी। फ़हीम और रकीम उसके पीछे पीछे बाहर गए थे, जहाँ वो कुछ दूर बने एक छोटे से कमरे में दाखिल। रूम में एक तरफ पड़े सिंगल बेड पर आयस बेखबर सो रहा था। उसी बेड पर सर रखे एक नौउमर लड़की भी ज़मीन पर बैठे बैठे सो रही थी। शायद उसे आयस का ख्याल रखने के लिए रखा गया था। ज़ाकिरा ने आयस को गोद में उठाया था। आयस का सुर्ख सफ़ेद चेहरा इस वक्त हल्का हल्का नीला हो रहा था और बुरी तरह से सूजा हुआ भी लग रहा था। शायद वो सोने से पहले बहुत देर तक रोता भी रहा था। फ़हीम ने ज़ाकिरा से झपट कर आयस को छीना था और उसे गले से लगाता आदि और हालिब के पास रूम में चलाया। फ़हीम की गोद में आयस को देखते ही आदि तीर की सी तेज़ी से उसके पास आया और आयस को अपनी गोद में लेकर सीने से लगाए। मेरा बच्चा, मेरा आयस। आदि ने सोए हुए आयस के सर की पुश्त पर हाथ टिकाते उसे ज़रा सा आगे किया और उसका चेहरा देखने लगा जो इस वक्त हल्का हल्का नीला हो रहा था। तभी आयस ने एक ज़ोरदार हिचकी ली और उसके जिस्म को हल्के हल्के झटके लगने लगे थे, जिस पर आदि परेशान हो गया। ये क्या हो रहा है इसे? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे को? क्या किया है तुम लोगों ने इसके साथ? ये इसका चेहरा नीला क्यों हो रहा है? बोलो। आदि दोबारा इफ्तिखार की तरफ लपका। हालिब ने तेज़ी से इफ्तिखार की गर्दन पकड़ ली थी। बता, क्या किया तूने आयस के साथ, बता। हालिब उसकी गर्दन दबाता हुआ गरज कर बोला था। मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरी बीवी डिप्रेशन की मरीज़ा है, इसने आयस को अपनी नींद की गोलियां खिला दी थी। इफ्तिखार बिची बिची आवाज़ बोला, जबकि उसी वक्त कमरे में दाखिल होती ज़ाकिरा अपने बारे में सुनकर एकदम घबरा गई थी। नहीं, मैंने बस 2 गोलियां दी थी। ये सुनते ही आदि का दिमाग भग से उड़ा, जबकि हालिब, फ़हीम और रकीम भी टकरा कर रह गए थे। ओह खुदाया, तुमने इतने से बच्चे को नींद की दवाई दे दी? तुम इंसान हो या? रकीम, अरेस्ट कर इन तीनों को और अच्छी तरह रिमांड पर ले, छोड़ना नहीं इनको। किडनैपिंग और एक मासूम साल भर के बच्चे को इलीगल तौर पर खरीदने के साथ ही अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगाना कमीनों पर। ये बचने नहीं चाहिए। फ़हीम ज़ोर से धाड़ा था और आदि
آئس کو سینے سے لگائے باہر کی طرف دوڑا، جبکہ رکیم، مدثر، افتخار اور ذاکرہ کو باہر موجود اپنے آدمیوں کے حوالے کرتا خود بھی عادی کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ دل نہ ہونے کے باوجود بھی عارفہ کے ساتھ دینے کے لیے کھانے کی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ اس کا دل نہ جانے کیوں اتنا بے چین ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ دل پر جبر کی عارفہ کی خاطر بیٹھی رہی تھی۔ کھانے کے دوران شاہد اور نجمہ انہیں فوقتاً فوقتاً ایک ایک ڈش اٹھا کر پیش کرتے رہے، مگر محروسہ کا دل اپنی پسند کی چیزیں دیکھ کر بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ جیسے تیسے کھانے سے فارغ ہو کر نجمہ اسے اور عارفہ کو ساتھ لیے اسی روم میں چلی آئی جو عارفہ اور محروسہ کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے اسے زور کا جھٹکا لگا۔ پورے روم کو عین اس کی پسند کے مطابق سجایا گیا تھا۔ آف وائٹ پینٹ کے ساتھ مرون پردے، مرون قالین اور گولڈن مرون صوفے، گولڈن پٹی والے بیڈ پر گولڈن مرون کلر کی بیڈ شیٹ بچھی تھی۔ پورا روم ایک بے حد خوبصورت رائل لک دے رہا تھا۔ اس کے سوا جس چیز نے محروسہ کو شاک کیا تھا وہ روم کی چاروں دیواروں پر موجود محروسہ کی بڑی بڑی انلارج فوٹوز تھی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر محروسہ اور عادی کی شادی کی اوائل دنوں کی پکس بھی تھی۔ عارفہ بھی گھوم گھوم کر چاروں طرف دیواروں پر ٹنگی محروسہ کی فوٹوز دیکھ رہی تھی۔ واو ماہی بی بی، آپ کی اتنی ڈھیر ساری تصویریں، اور یہ تصویر تو شادی کے پہلے کی ہے نا؟ عارفہ دائیں طرف والی دیوار پر لگی محروسہ کی بڑی سی انلارج فوٹو کو چھو کر بولی تھی۔ یہ تصویر فرش سے ذرا اوپر سے شروع ہوتی آدھی سے زیادہ دیوار تک لمبی تھی۔ یہ فوٹو کینیڈا کی تھی۔ اس میں وہ سفید برف میں سر سے پیر تک نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، ڈارک بلو ہوڈی کا گولڈن فر والا کیپ سر پر ٹکائے، بلو بڑے بڑے گوگلز لگائے، نیلے رنگ کی فٹڈ جینس میں وہ اسکیٹنگ کرنے جا رہی تھی جب صفین کی اچانک آواز دینے پر محروسہ نے اسے مڑ کر دیکھا تھا، اور صفین نے کلک کی آواز کے ساتھ اس کی پک کیپچر کر لی تھی۔ یہ اس کی خوبصورت ترین تصویر تھی۔ نیلے رنگ میں اس کی سفید رنگت شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ بقول صفین کے محروسہ کی یہ پک اتنی بھرپور اور مکمل تھی کہ اسے اگر وہ کسی انٹرنیشنل میگزین میں چھپنے کے لیے دیتی تو محروسہ کو آسانی سے ہالی ووڈ موویز کی نیو کمر ایکٹریس تسلیم کر لیا جاتا، یا کم سے کم اسے ایک آدھ فلم میں آسانی سے چانس تو مل ہی جاتا۔ صفین نے اس پک کو ڈیولپ کروا کر رکھا تھا اور ساتھ ہی اس پک کو فون میں بھی بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ محروسہ کی شادی کے بعد اس نے عادی کو جب یہ پک دکھائی تھی تو وہ تو جیسے اس پک کا دیوانہ ہی ہو گیا۔ اس نے اس پک کو فوراً صفین سے اپنے فون میں لے لیا تھا، اور اس کے بعد اس پک کو عادی نے اپنے پلو کورز، کشن کورز، ڈریسنگ روم کی الماری کے سلائڈنگ ڈورز اور اپنے کافی مارکس پر بھی پرنٹ کروایا تھا۔ یہ عادل آفندی کی چیپ حرکتیں، اسے بیماری ہے مجھے امپریس کرنے کے لیے ایسے ڈرامے کرنے کی۔ یہ تصویریں بھی اس نے مجھے دیکھ کر اسٹور روم سے نکال کر ابھی لگوائی ہوگی تاکہ مجھے جتا سکے کہ اب بھی میں اسے یاد ہوں۔ وہ سب سمجھتی ہوں میں، اس کی چالاکیاں، تبھی تو کہہ رہا تھا کہ اسی روم میں رکنا، یہی سب دکھانے کے لیے ہمیں اس روم میں رکنے کے لیے کہا ہوگا، محروسہ تلخی سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سنتی نجمہ حیران ہو کر محروسہ کو دیکھنے لگی۔ مالکن، ہم لوگ آپ کو پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ ہمیں سر نے کبھی نہیں بتایا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ ہماری مالکن ہیں، مگر ہاں، جب سے میں یہاں ہوں نوکروں سے سب کمروں کی صفائی کروانا میری ذمہ داری ہے، اور اس گھر میں جتنے بھی کمرے ہیں وہاں کی ہر دیوار پر میں نے ایسی بڑی بڑی تصویریں لگی دیکھی ہے۔ ان تصویروں میں آپ بالکل الگ لگ رہی ہے، اپنے آج کے حلیے سے بالکل الگ، شاید اسی لیے ہم پہلی نظر میں آپ کو پہچان نہیں پائے تھے، مگر یہ تصویریں آپ کو دکھانے کو ابھی نہیں لگائی گئی، یہ یہاں کے ہر روم میں تب سے ہی موجود ہے جب سے گھر تعمیر ہوا ہے، اور یہ ایک ایک تصویر سر نے خود اپنے سامنے کھڑے ہو کر لگوائی ہے۔ نجمہ نے ساکت بیٹھی محروسہ کو بتایا، جو اس کی بات سن کر گمسم سی ہو گئی تھی۔ تبھی عارفہ نے محروسہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا جس پر وہ چونک گئی تھی۔ کیا ہوا ماہی بی بی؟ کب سے یوں ہی بیٹھی ہے؟ چلے لیٹ جائیں، تھک گئی ہوگی۔ عارفہ اس کی دلی کیفیات سمجھتی تھی، اسی لیے اس کا دھیان بٹانے کو بول اٹھی تھی۔ ہاں عارفہ، میں بہت تھک گئی ہوں عارفہ، محروسہ اپنی آنکھوں کو مسلتے دھیرے سے بولی۔ عارفہ گہری سانس بھرتے ہوئے احتیاط سے محروسہ کو اٹھا کر بیڈ پر لے جانے لگی تھی۔ کتنے سال بعد محروسہ دوبارہ سے ایسے نرم و گداز بستر پر لیٹی تھی، پرسکون ٹھنڈے اے سی کے روم میں پھیلی مدھم سی ٹھنڈی روشنی اور ایئر فریشنر کی میٹھی میٹھی خوشبو اعصاب پر کافی خوشگوار اثر ڈال رہی تھی۔ محروسہ کے تھکے ہارے جسم پر تھکاوٹ نے اچانک ہی حملہ کیا اور اس کی پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگی، مگر وہ آئس کی خیریت کے بارے میں سنے بنا سونا نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کا بچہ کہاں اور کس حال میں تھا، ایسے میں وہ کیسے بے فکری سے سو جاتی۔ عارفہ، تم اسے کال کرو نا، پوچھو ذرا کہ آئس ملا کہ نہیں، محروسہ عارفہ سے بولی، اور جو نجمہ سے دودھ کا گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ یہ دودھ نجمہ محروسہ کے لیے لائی تھی کیونکہ عادی نے نجمہ کو ہدایت دی تھی کہ محروسہ کو رات سونے سے پہلے دودھ دینے کے لیے۔ ہاں میں کال کرتی ہوں ماہی بی بی، رکے۔
عارفہ اپنا فون لیے ماہی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور جلدی سے عادی کا نمبر لگا کر فون اسپیکر پر ڈال دیا تھا تاکہ مہروسہ آسانی سے اس کی بات سن سکے۔ ہیلو، السلام علیکم عادل بھائی۔ عارفہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی عارفہ بولے۔ دوسری طرف سے عادی کی تھکی تھکی آواز آئی، عادل بھائی، آئس کی کوئی خیر خبر؟ ماہی بی بی پریشان ہو رہی ہے۔ عارفہ بولی، عارفہ آئس مل گیا ہے مگر مجھے واپس آتے آتے صبح ہو جائے گی۔ اصل میں رکیم کو یہاں بہت امپورٹنٹ کام ہے، وہ میرے ساتھ ہی یہاں آیا ہے اور صبح تک اس کا کام مکمل ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس وقت ہوٹل میں ہیں اور آئس میرے سامنے ہی سکون سے سو رہا ہے۔ عادی نے سامنے ہاسپٹل کے چھوٹے سے بیڈ پر لیٹے آئس کو دیکھ کر آنسو پیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر مہروسہ کے بے قرار دل کو قرار آیا تھا۔ کہاں ملا میرا بیٹا؟ کس کے پاس تھا وہ؟ کون لے کر گیا تھا اسے؟ عارفہ، ان سے کہو کہ صبح نہیں ابھی واپس آئے، مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے، اسے دیکھے ہوئے پورا دن نکل گیا ہے۔ مہروسہ روحان سے لہجے میں جلدی جلدی بول رہی تھی۔ عادی نے صاف صاف اس کی بات سن لی تھی۔ اینجل، میں آپ کو سب کچھ آ کر بتاؤں گا، پلیز آپ پریشان مت ہو، صرف تھوڑا سا اور انتظار کر لے، میں صبح آئس کو لے کر آ رہا ہوں۔ ابھی آپ آرام سے سو جائیں، آئس بھی سکون سے سو رہا ہے، بلا وجہ پریشان ہو جائے گا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے بہلا کر سلایا ہے، اگر ابھی اسے ڈسٹرب کیا تو پھر آپ کو یاد کر کے رونے لگے گا اور 3-4 گھنٹوں تک رو رو کر مزید ہلکان ہو جائے گا، اس لیے پلیز بس صبح تک رک جائیں۔ عادی کی بات سن کر مہروسہ خاموش ہو گئی، ساتھ ہی وہ دل میں خدا کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اس کا بچہ مل گیا۔ اوکے، میں ویٹ کر لوں گی، مگر صبح ہی آئس کو لے کر نکلے۔ مہروسہ نے کہا، اوکے آپ آرام سے سو جائیں، اور ہاں سونے سے پہلے دودھ ضرور پی لیجیے گا۔ عادی نے ہدایت دیتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ اسے پتا تھا کہ دوسری طرف یہ بات سنتے ہی مہروسہ یقیناً بھڑک جائے گی، اس لیے اس نے کال بند کر دی تھی اور اپنے سامنے لیٹے ننھے آئس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ اس کے دوسرے ننھے سے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ عادی کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ نکلا۔ مہروسہ کو تو اس نے بہلا دیا تھا مگر خود کو کیسے سمجھاتا؟ اس کے سامنے لیٹے اس کے معصوم بچے کی حالت ٹھیک نہیں تھی، ابھی تک وہ خطرے سے باہر نہیں نکلا تھا، اس کے گردوں میں شدید قسم کا انفیکشن پھیل گیا تھا۔ اس دوائی نے 2-3 گھنٹے میں ہی آئس کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ رکیم نے روحان کو کال کر کے آئس کی طبیعت کے بارے میں سب بتایا تھا اور اس کے ہی مشورے سے آئس کو ابتدائی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ اس کی حالت سنبھلتے ہی عادی کو جلد سے جلد لاہور کے لیے نکلنا تھا اور رکیم کے ہاسپٹل میں ہی آئس کو ایڈمٹ کروانا تھا۔ یہاں کے ڈاکٹرز نے آئس کی حالت سنبھلنے تک اسے 2-3 گھنٹوں کے لیے انتہائی نگہداشت میں رکھا ہوا تھا۔ اسے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ عادی بھی بہت ضد کر کے کچھ منٹ کے لیے ڈاکٹر سے پرمیشن لے کر ابھی اندر آیا تھا۔ عارفہ نے کال بند ہوتے ہی شرارت سے مسکراتے ہوئے دودھ کا گلاس مہروسہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ سونے سے پہلے دودھ ضرور پی لیجیے گا۔ مہروسہ کے کانوں میں عادی کی آواز گونجی تھی۔ اس نے ایک شکایتی نظر عارفہ پر ڈالی اور دودھ کا گلاس سائڈ پر رکھتی کمفرٹر اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اسے اپنے آئس کی خیریت مل گئی تھی، اس لیے اب وہ سکون سے سو سکتی تھی، اور یہی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر مزے سے سو چکی تھی۔